ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید تربیت کی کتاب ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں ایک اچھے انسان کا کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا کردار ہونا چاہیے، اس کی بہترین اور آسان اور مکمل اور فطری رہنمائی اللہ نے اپنے بندوں اور بندیوں سے بے پناہ شفقت اور محبت اور پیار کی وجہ سے اپنی کتاب کے ذریعے بھیجی، اور اس کے ایک ایک حرف پر عمل کر کے دکھانے اور سکھانے کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ اور آپ نے جو قرآن کی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو خود گزار کر اور بہت شفقت اور پیار سے ایک ایک بات سمجھا کر اور سکھا کر جو امت تیار کی، ان میں جتنے لوگ آپ کے گھر کے اندر کے تھے، آپ کے خاندان، آپ کے قریبی اعزاء، آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، یہ جتنے بھی لوگ گھر کے اندر کے تھے، یہ بھی چمکے اور خوب چمکے، جن کو ہم حضرات اہل بیت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور جتنے لوگ، جتنے مرد اور جتنی عورتیں گھر کے باہر اس روشنی سے فیض یاب ہوئے اور اس نور ازلی سے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو روشن اور منور کیا، ان کو ہم صحابہ اور صحابیات کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک کافی ہے اس بات کے لیے کہ ہم اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، اپنا اسوہ، اپنا رہبر، اپنا محبوب اور اپنا قائد بنائیں۔ ان کی جو تربیت ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے زندگی کے ہر پہلو میں یہ لوگ
سب کے سب صحابہ، سب صحابیات اور سب اہل بیت ہم سب کے محبوب اور امام بنے، بلکہ انسانی تہذیبوں کے استاذوں کے استاذوں کے استاذوں کے استاذ بنے۔ یہ ایک بڑی جامع تربیت کے نتیجے میں بنے تھے۔ جو بات ان سے کہی جاتی تھی بس وہ اس کو سن کر فوراً اپنی زندگی میں ان باتوں کو اتارنے اور اپنی اصلاح و درستگی میں لگ جاتے تھے۔ ہمارا حال یہ نہیں ہے، افسوس یہ ہے کہ ہم بار بار سنتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کچھ ارادہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ، میں سب کے بارے میں نہیں کہتا، ہم میں سے اکثر لوگ اس کو کچھ دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد بھول جاتے ہیں، اور ہماری بگڑی ہوئی پرانی عادت ویسے ہی کہ ویسے ہی بگڑی ہوئی پڑی رہتی ہے۔ اگر ہم بھی ذرا اس عادت کو بدل لیں اور یہ عادت ڈالیں کہ جو بات سنیں اس پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لیں اپنے اندر کہ میرے اندر یہ خوبی ہے کہ نہیں ہے جو بیان ہوئی، یا یہ خرابی اور خامی جس کا تذکرہ آیا یہ میرے اندر کہیں ہے تو نہیں، اور پھر انسان پیچھے پڑ جائے، جیسے ایک بیمار اپنی بیماری کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ اعلان نہیں سنا ہوگا کہ تمام بیمار خانقاہ نعمانیہ میں جمع ہو جائیں اور علاج کی ضرورت پر بیان ہوگا۔ کوئی دماغی مریض ہوگا تو وہ الگ بات ہے، وہ اس طرح کا اعلان کر سکتا ہے۔ بیماروں کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی علاج کرتے ہیں۔ 8 کیپسول صبح، 18 گولیاں دوپہر، اور جس نے جو بتایا، یہ ہمارے ملک کی خصوصیت ہے کہ ہر رشتہ دار حکیم، ہر دوست ڈاکٹر، ہر محبت کرنے والا پروفیسر، ہر پڑوسی سرجن، اور جس کے پر دادا کو کسی چورن سے فائدہ ہوا تھا وہ اس چورن کا آپ سے تذکرہ کرے گا، خود کھائے گا یا نہیں کھائے گا، یہ بات CID کو اس کی انکوائری کرنی پڑے گی۔ بیماری ایک فکر پیدا کر دیتی، ہر وقت انسان بہتر سے بہتر علاج کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح سننے اور فوراً اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق دے۔ کسی اور کی طرف توجہ مت کیجیے، اپنے بارے میں سوچیے۔ کسی اور کی عادت کو بدل دینا ہمارے بس میں نہیں ہے، اپنی بگڑی ہوئی عادتوں کو بدل لینا بڑی حد تک ہمارے بس میں ہے۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا